مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹورک کو سبسکرائب کریں۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا، ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، أو كما قال عليه السلام۔ فبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المدين الوعيد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، کچھ گفتگو شریف سے پیشتر سننے اور سنانے سے قبل ہم رات مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے درود کو پڑھا لیکن محبت سے نہیں پڑھا۔ محبت سے درود پڑھیں گے فائدہ آپ کا ہوگا۔ سارا زمانہ ہر کوئی اپنی پہچان بڑھانے میں لگا ہے، اور پورا زمانہ چاہتا ہے کہ ہماری پہنچ، ہماری پہچان اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے۔ کوئی مکھیا سے پہچان بنا رہا، کوئی ایم ایل اے سے پہچان بڑھا رہا، کوئی ایم پی سے پہچان بڑھا رہا ہے، کوئی ایس پی ڈی ایس پی سے پہچان بڑھا رہا ہے۔ آپ کہو گے اے پہچان بڑھانے والے، اے رشتہ جوڑنے والے، بتا اس سے تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا آپ کو معلوم نہیں، مکھیا سے پہچان بڑھے گی، کوئی فنڈ آئے گا، اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ ایم ایل اے سے پہچان بڑھے گی، کوئی فنڈ آئے گا، فائدہ اس کا ہمیں ملے گا۔ یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کرتا ہے تو ایم ایل اے، مکھیا، ایم پی سے پہچان بڑھاؤ، لیکن مسلمانوں قربان جاؤ، درود ایک ایسا عمل ہے، درود ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ جتنی بار پڑھیں گے اتنا زیادہ گہرا رشتہ، اتنا زیادہ پختہ پہچان ہمارے نبی سے ہو جائے گی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی پہچان نبی سے ہو جائے۔ اس لیے کہ میدان محشر میں جب کوئی پہچاننے والا نہ ہوگا، میرے نبی پہچانیں گے، کہیں گے ارے اسے چھوڑ دو، یہ مجھ پر درود پڑھنے والا میرا امتی ہے۔ درود جب بھی پڑھا جائے گا تو محبت سے پڑھیے، پڑھیے آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔
वसल्लम बिराम इस्लाम एक बार था कि नबी से जान पहचान हो जाती है। खुद मेरे नबी ने फरमाया कि जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मैं उसको जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। इस दौर में, इस तनज़्ज़ुली के दौर में, इस पुरफतन माहौल में हर इंसान अपने को खूबसूरत बनाने में लगा है। कितना ही कम अकल नादान इंसान क्यों ना हो, लेकिन हर इंसान चाहता हम स्मार्ट दिखें, स्मार्ट दिखें, अपने को हसीन बना रहा है, अपने को खूबसूरत बना रहा है। इसके लिए एक से एक क्रीम, एक से एक फेस वॉश, एक से एक साबुन का इस्तेमाल कर रहा है। लोग पूछे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, कहेगा हम हसीन दिखे, हम खूबसूरत देखे, हम जमील दिखे, इसलिए हम ये चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों, ये क्रीम की खूबसूरती वक्ती तौर पे है, वक्ती तौर पे तो हसीन बना देगा, वक्ती तौर पे तो खूबसूरत बना देगा, लेकिन जैसे ही इसके असर खत्म हुए सारी खूबसूरती खत्म। लेकिन एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो इस्तेमाल करेंगे ना तो जितना बार इस्तेमाल करेंगे चेहरा आपका उतना ज्यादा हसीन हो जाएगा, चेहरा आपका उतना ज्यादा नूरानी हो जाएगा। आप कहोगे वो कौन सा नुस्खा है जिससे हम खूबसूरत दिखे, वो कौन सा नुस्खा है जिससे हम हसीन दिखे। मुसलमानों, कहने वाले ने कहा है, ऐ लोगों, दुनियावी क्रीम से तुम्हारा चेहरा उतना खूबसूरत नहीं हो सकता है जितना खूबसूरत नबी पर दुरूद पढ़ने से चेहरा हो जाएगा। इसलिए कि कहने वाले ने कहा कुछ हो न हो इतना जरूर होता है, कुछ हो न हो इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। चेहरे का नूरानी बनाना है, दुरूद पढ़ो। चेहरे को हसीन बनाना है, दुरूद पढ़ो। चेहरे को खूबसूरत बनाना है, दुरूद पढ़ो। इसलिए जब भी दुरूद पढ़ो मोहब्बत से पढ़ो। और ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदवल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने महरमा यूं जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए और सारी जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाह शाहे कौनो मकाम में पहुंचे, वो बारगाह शाहे कौनो मकाम में पहुंचे। कैसा ही सख्त गम हो, कैसा ही सख्त गम हो, हरगिज़ न आस तोड़े उनकी इनायतों का ये फैज़ आम देखे। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। और उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, उनकी सखावतों का। मेरे नबी ऐसे सखी, मेरे नबी ऐसे सखी कि जब देने पर आए तो इतना अता करते हैं, इतना अता करते हैं कि अदना हो तो आला हो जाए, फकीर हो तो अमीर हो जाए, गनी हो जाए। ऐसा अता करने वाले ऐसे सखी के बारे में कहा जाता है उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला। आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए
یہ ہے، دربے بہاد یہ ہے۔ اور محشر میں جب کہ آیا، محشر میں جب کہ آیا عصیاں شعار، جب گنہگار بندہ محشر میں آیا نا تو ادھر ادھر کہیں نہیں، سب کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ تھی، ہے نا؟ سب کی نظر میرے آقا کے چہرے پہ تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محشر میں جب کہ آیا عصیاں شعار بندہ، ہاں مضطرب کہ دیکھوں انجام کیا ہو میرا، اب امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر عاصی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعظم بدور کرم وآلہ وآلہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریب اجلاس ابھی بتایا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے حسینی انداز میں جلوس نکالا، بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ جب امام صاحب کے صوفی ہو تو بات مقتدی صاحب کی نہیں صوفی ہو، یقیناً ہونا ہی امام کا اثر ہوتا ہے مقتدی پہ۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو بھی سلامت رکھے، کہیے آمین۔ میرے بھائی آج ابھی رات کے لگ بھگ 11:30 بجے لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر، نیند کو چھوڑ کر آ کر یہاں بیٹھنے کی کوئی وجہ کیوں بیٹھے؟ نیند آپ آرام و سکون کے بستر کو ترک کر کے یہاں آپ جمع ہیں، اکٹھا ہے، وجہ تو ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی سچا حسینی سے پوچھو گے تو وہ یہی کہیں گے ہم سب یاد حسین میں جمع ہوئے، ہم لوگ یاد حسین میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ کوئی پیچھے یاد حسین سے کیا فائدہ؟ اے حسینیو، تم یاد حسین مناتے ہو، حسین سے محبت کرتے ہو، حسین سے عقیدت رکھتے ہو، تمہیں اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ اس کا کیا اجر ملے گا؟ اگر کوئی سوال کرے تو آپ اس سے کہہ دینا، اے سوال کرنے والے سنو، مجھ سے نہیں بلکہ میرے نبی سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، قرآن تمہیں جواب دے گا، قرآن تمہیں بتائے گا۔ قرآن سے جب پوچھا جائے اہل بیت کی محبت کیوں کی جائے، اہل بیت سے محبت کرنا کیسا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، قل لا اسألکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اپنے غلاموں کو، کیا لا اسألکم علیہ اجرا، ہم نے جو تم پر محنت کی ہے، ہم نے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، ہم نے جو تمہیں صراط مستقیم پہ گامزن کیا ہے، ہم نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف کیا ہے، ہم نے تمہیں جنتی عطا کی ہے، ہم نے تمہارے اوپر جو محنت کی ہے اس کا ہمیں بدلہ نہیں چاہیے، میں اس کا بدلہ نہیں چاہتا۔ آج ایک ادنا سا کوئی کام کرتا ہے، انسان بدلے کی امید رکھتا ہے، بدلے کی امید رکھتا ہے، ہم نے فلاں کا قیام کیا ہے، ہم نے فلاں پر احسان کیا ہے، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ لیکن میرے آقا پہ قربان جاؤ، میرے آقا نے فرمایا او غلاموں سنو، ہم نے جو تمہارے اوپر محنت کی، ہم نے جو تمہارے اوپر محنت کیا ہے، اس محنت کا کوئی بدلہ، اس محنت کا کوئی صلہ، اس محنت کا کوئی اجر مجھے نہیں چاہیے، لیکن اللہ کر کے چھاڑ دیا۔ اور یہ کوئی مصطفیٰ اپنی زبان نہیں، خدا کا کلام بتا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت ہو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اتنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہنے کا مقصد یہ ہوا
اے لوگو اگر چاہتے ہو کہ نبی نے تمہارے اوپر احسان کیا، نبی نے تمہارے اوپر محنت کی ہے، نبی نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھایا ہے، تو اس کا بدلہ ہی دینا چاہتے ہو نا، تو یہ دو کہ تم میرے خاندان والوں سے محبت کر لو، میرے حسین سے محبت کر لو، علی عباس سے محبت کر لو، قاسم سے محبت کر لو، علی اکبر سے محبت کر لو، علی اصغر سے محبت کر لو، الغرض تمام اہل بیت سے محبت کر لو، یہی تمہارے لیے اجر اور صلہ ہو۔ محبت اہل بیت یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہی قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہم سب یہاں جمع ہیں، یہی قرآن کی آیتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم سب یہاں اکٹھا ہے، جمع ہے، کہ اللہ نے فرمایا محبت حسین اپنے دل میں سجاؤ، ہم لوگ سجائے ہوئے ہیں۔ مسلمان غور کر کے بتائیے گا اس سوال کو، ہر مسلمان کی کیا تمنا ہے؟ ہر مسلمان کی ایک ہی تمنا ہے، وہ کون سی تمنا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ اے اللہ زندگی جیسے کٹے کٹ جائے لیکن خاتمہ ایمان پہ ہو، لیکن آخری تمنا، اس کے علاوہ کوئی تمنا نہیں ہوتی۔ اے اللہ زندگی جیسے کٹے کٹ جائے لیکن جب جا کنی کا وقت ہو میری زبان پہ کلمہ طیبہ کا ترانہ ہو، میرے دل میں نبی کی محبت ہو، میرے لب پہ رسول پر درود ہو، یعنی حالت ایمان میں میرا انتقال ہو، حالت ایمان میں دنیا سے رخصتی ہو، لیکن کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کا ایمان کے خاتمہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، ہر وقت ہر گھڑی آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے ایمان کو لوٹ لیا جائے، اس کے ایمان کو برباد کر لیا جائے۔ اگر بچپنے میں نہ لوٹ سکا، جوانی میں نہ لوٹ سکا، بڑھاپے میں نہ لوٹ سکا، نماز میں نہ لوٹ سکا، حج کرنے میں نہ لوٹ سکا، عمل کرنے میں نہ لوٹ سکا، تو جانتے ہیں آخری وقت جاگنے کے وقت آتا ہے شیطان۔ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے نا تو اس وقت شدت کی پیاس کا احساس ہوتا ہے، شدت کی پیاس لگتی ہے، اور اس وقت اتنی پیاس لگتی ہے نا کہ اگر پورے سمندر کو پلا دیا جائے پیاس ختم نہ ہو، اور ایسی حالت میں شیطان شربت کا گلاس لے کر کھڑا رہتا ہے، اے پیاسے شربت پلا دوں گا صرف ایک بات کہہ دے، شربت دے دوں گا صرف ایک بات کہہ دے کہ میں تیرا خدا ہوں، مجھ کو خدا مان لے، میں تمہیں شربت دے دوں گا۔ اگر کسی کے ایمان نصیب نہ ہوئی اس وقت، ایمان لٹ گیا، ایمان برباد ہو گیا، ساری زندگی کے عمل بیکار، نماز کام نہیں آئیں گے، روزہ کام نہیں آئیں گے، حج و زکوٰۃ کام نہیں آئیں گے، پتہ کیا چلا؟ ایمان سب سے بڑی دولت۔ اے اللہ جب یہ دولت تو نے مجھے عطا کیا اس کی حفاظت کا طریقہ بھی بتا دے، ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا، ہمارا ایمان کیسے سلامت رہے گا، ہمارا ایمان کیسے باقی رہے گا۔ جب سوال کرنے والے نے نبی کے دامن کو پکڑ کے پوچھا ہے، سوال کیا ہے آقا آپ کی محنت سے ہمیں ایمان نصیب ہوا، ایمان کی دولت ملی، لیکن اس پرفتن ماحول میں ایمان کو حفاظت کرنا، ایمان کو باقی رکھنا بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے۔ سرکار حفاظت کا طریقہ بتا دیجئے، سرکار محفوظ ہونے کا طریقہ بتا دیجئے۔ جب سوال کرنے والے نے پوچھا نبی نے بیان فرما دیا، اے لوگو ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اے لوگو ایمان باقی رکھنا چاہتے ہو، اے لوگو ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو سنو، ایک عمل کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا، تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنہ، سن لو جو آل رسول کی محبت میں مرا یقیناً وہ مومن ہو کر کے مرا، وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ شیطان کے باپ کی طاقت نہیں کہ حسین کے چاہنے والوں کے
ہیں اور جب دنیا سے رخصتی ہوتی ہے ایمان کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حزب اعظم کانفرنس، حزب اعظم کانفرنس، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تو میرے بھائی حسین سے محبت، آل رسول، کوئی بھی آل سید زادے، کوئی بھی سید ہو، اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ ایمان کی حفاظت کی سند ہے، ایمان کی حفاظت کی گارنٹی ہے. اور یہ گارنٹی میں نہیں دیتا، جمیل اختر اس کی گارنٹی نہیں دیتا، خود میرے آقا گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا. اس لیے خوش نصیب ہیں اس محلے کے لوگ، خوش نصیب ہیں حسینی لوگ جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں. کتنا بڑا سلسلہ ہے اس کا، محبت حسین کا اجر کتنا بڑا. ارے ایمان کی حفاظت تو ہوتی ہی ہے، نبی کا تو فرمان یہاں تک ہے اگر کوئی بے ایمان، اگر کوئی کافر، اگر کوئی مشرک، اگر کوئی یہودی، اگر کوئی نصرانی آل رسول سے محبت کرے گا تو مرتے وقت ضرور اسے ایمان نصیب ہو جائے گا، نصیب ہو جائے گا. اور یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کربلا کی تاریخ پر یہ معلوم ہوگا. کربلا کی تاریخ جب پڑھیں گے نا آپ کو معلوم ہوگا جب یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا اور شہید کر کے سر حسین لے کر چلے ہیں. سر حسین لے کر جب چلے ملک شام کی طرف، راستے میں جب رات ہو گئی ایک جگہ ٹھہر گئے، دیکھا رکنے کے لیے ایک عیسائیوں کا گرجا گھر ہے، عیسائیوں کا گرجا گھر ہے. اس عیسائی کے گرجا گھر میں ایک پادری تھا، ٹھہرنے کی اجازت مانگی یزیدیوں نے. کیا کہا؟ رات بھر ہمیں ٹھہرنے دیا جائے. اس پادری نے، عیسائی پادری نے جب دیکھا کہا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے اور ایک نیزے پر ایک سر لٹکا ہوا، ایک نیزے پر سر ہے. اس پادری نے پوچھا بھائی تم لوگ ہو کون؟ تم لوگ ہو کون؟ کہا ہم لوگ مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں. ہاں سمجھ میں تو بات آ گئی کہ تم مسلمان ہو، لیکن مسلمان کو اتنا بڑا ظالم نہیں ہوتا کہ کسی کو قتل کر کے اس کے سر کو نیزے پہ ٹانگ لے. عیسائی پادری ہے اور وہ نظریہ دے رہا ہے اے مسلمان کہنے والوں، جس دین جس مذہب کے ماننے والے ہو وہ مذہب تو اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند ہے کہ اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے قتل کر کے اس کے سر کو نیزے پہ ٹانگ لو. کیسے ظالم انسان ہو. چلو تم نے یہ جان کیا، لیکن یہ سر ہے کس کا؟ پادری کو نہیں مانا، پوچھا یہ سر ہے کس کا؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، یہ حسین کا سر ہے، یہ حسین کا سر ہے. حسین کا سر جیسے ہی کہا پادری کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. کہا پیروں تلے زمین پادری کے کھسک گئی. کہا ارے کون حسین؟ وہی جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کے نواسے حسین؟ کہا ہاں اسی کے نواسے حسین. اتنا سننا تھا اس پادری کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا وہ مسلمان کہلانے والے، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تم لوگ کیسے ظالم ہو؟ ایک طرف تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، دوسری طرف اس کے نواسے کو قتل کرتے ہو. ایک طرف تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو. تم لوگ کیسے مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہم تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے، بتاؤ مجھے یہاں ٹھہرنے دو گے کہ نہیں؟ پادری نے کہا ہاں مگر ایک شرط ہے، ایک
شرط ہے. کہا شرط کیا؟ کہا رات بھر کے لیے یہ سر حسین کو میرے حوالے کر دو. سبحان اللہ. تھا عیسائی پادری، مسلمان نہیں تھا، لیکن حسین کی محبت میں دیکھو کیا کہا، رات بھر کے لیے یہ سر حسین مجھے دے دو. اس یزیدیوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں دے سکتے. آخری اس پادری سلام اس پادری کو کیا کہا، اگر ایسے نہیں دیتے میں تمہیں درہم و دنانیر دیتا ہوں، میں تمہیں مال و زر دیتا ہوں، یہ مال رکھ لو، صرف رات بھر کے لیے یہ سر حسین دے دو. وہ یزیدی تو مال کے بھوکے تھے، دولت کے لالچی تھے. جب دولت کی بات سنی کہا رات بھر کی تو بات ہے، چلو دے دیا جائے، مال بھی آ جائے گا، درہم و دنانیر بھی آ جائیں گے، اور رات بھر چلو اس کی حفاظت بھی ہو جائے گی. اس نے دے دیا. وہ عیسائی پادری سر حسین کو لیتا تھا. مسلمانوں کو مان جاؤ، امام حسین کی محبت کو سلام کرو. وہ پادری سر حسین کو لیتا ہے. لینے کے بعد اپنے گھر کے اندر لے گیا، اسے مشک و زعفران سے دھویا، مشک و زعفران سے دھویا، ایک تشت میں رکھا، اونچے مقام پہ رکھا ہے، اونچے جگہ پہ رکھا ہے، سب سے اونچی مقام پہ رکھا ہے، اور ہاتھ باندھ کر سر حسین کے آگے کھڑا ہے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھ باندھ کر سر حسین کے آگے کھڑا ہے. کیا دیکھا کہ لبِ حسین ہل رہے ہیں. سبحان اللہ. لبِ حسین ہل رہے ہیں، حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں. پادری کو بات سمجھ میں نہیں آئی. سر تن سے جدا ہے، سر کٹا ہوا ہے، لب ہل کیوں رہے ہیں، ہونٹ ہل کیوں رہے ہیں؟ جب عام انسان مرتا ہے زبان بند ہو جاتی ہے، زبان خاموش ہو جاتی ہے. یہ کیسا حسین ہے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی زبان ہل رہے ہیں، سر کٹ گیا ہے پھر بھی ہونٹ ہل رہے ہیں. پادری نے اپنے کان کو سر حسین کے قریب کیا ہے. جب قریب کیا کیا سنا کہ سر حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سر حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. مسلمانوں اب تو اور اس سے رہا نہ گیا. اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسوؤں کے سیلاب جاری ہو گئے کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ بتاؤ یہ سر حسین جو کر تو گیا ہے لیکن مرا نہیں ہے، زندہ ہے، مرا نہیں ہے، زندہ ہے. مسلمانوں وہ بات بیان کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کی شعاع پھوٹی، آسمان سے ایک نور کی شعاع، نور ظاہر ہوا اور سر حسین کو روشن کر دیا، سر حسین کو روشن کر دیا. اب اس روشنی میں ایک جماعت آسمان سے اتری ہے، آسمان سے ایک جماعت اتری ہے. اترنے والوں میں چند لوگ تھے، یقیناً اس میں ایک سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے. جب آئے سب کے جو سردار تھے سر حسین کو اپنے گود میں لیا ہے، کبھی بوسہ دے رہے ہیں، کبھی حسین کے لب کو چوم رہے ہیں، کبھی حسین کے پیشانی کو چوم رہے ہیں. ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. مسلمانوں وہ پادری بیان کرتا ہے کچھ دیر تو وہ جماعت حضرت حسین کے ساتھ تھے، پھر جب وہ چلنے لگے واپس ہونے لگے تو وہ حسین و جمیل انسان جو انسانی شکل میں تھے میری طرف متوجہ ہوئے، میری طرف توجہ کیا اور کہا او پادری سن، میرا فرمان ہے من مات علی حب آل محمد مات مومنا، جو آل رسول سے محبت کرے گا وہ مومن ہو جائے گا. تو تو نے میرے حسین سے محبت کیا، تو نے میرے حسین سے محبت کیا اور میری بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اب تک تو عیسائی ہے، اب تک تو پادری تھا، لیکن سن آ جا اور مذہب اسلام میں داخل ہو جا، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا تاکہ تجھے نجات حاصل ہو جائے، تاکہ تو جنتی ہو جائے. اتنا کہنا تھا وہ پادری نبی کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ اب تو کلمہ پڑھا لیجئے اور اپنے غلاموں میں داخل کروا. وہ پادری کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے.
میرے بھائی یہ واقعہ بیان کرنے کا ایک ہی مقصد کہ حسین کی محبت میں ایمان نصیب ہوا کہ نہیں؟ حسین کی محبت میں ایمان نصیب ہوا۔ پتہ کیا چلا؟ اگر حسین سے محبت ہے، بے ایمان بھی ہے تو ایمان والا ہو جاتا ہے، اور ایمان والا اگر حسین سے محبت کرے، ایمان والا اگر حسین سے عقیدت رکھے تو بتاؤ اس کے ایمان کی حفاظت کیوں کر نہیں ہو سکتی؟ اکو کو ختم کر دیجئے، بات سمجھ میں نہیں ہے آپریٹر؟ اکو بالکل نہیں رکھیے، اکو بالکل ختم کر دیجئے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ہم کو بات اچھا، یعنی آواز اچھی لگے نہ لگے اس سے مراد نہیں ہے، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ جب شاعر لوگ آئیں گے تب اکو دیجئے گا، تب اکو چالو کیجئے گا، اکو بالکل ختم کر دیجئے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اپنے غلاموں سے کہ لوگوں اگر تم کچھ بدلہ دینا چاہتے ہو، میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر صرف اتنا ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، تم میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ نے کہا من قرابتک یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ صحابہ نے پوچھا من قرابتک یا رسول اللہ، آپ کے قرابت دار کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا کہا میرے آقا نے فرمایا علی بن والفاطمہ وبناہما، میرے قرابت دار علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ میرے بھائی دونوں بیٹے سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ ہم لوگ اسی لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ حسین کی بات آئی ہے، ہم انسان ہو کر محبت کریں تو کون سا کمال؟ اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ارے حسین تو اس ذات کا نام ہے، حسین تو اس عالی شان مرتبے کا نام ہے، حسین تو ان کا نام ہے کہ جن سے انسان تو انسان جانور بھی محبت کیا کرتے تھے، جانور بھی ان سے عقیدت رکھا کرتے تھے۔ شاید یہ بات آپ کو معلوم ہو لیکن یاد تازہ ہو جائے اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ حضرت امام اعلی مقام امام حسن و حسین بچپنے کا عالم تھا، بالکل ننھے سے تھے، نبی کے دربار میں صحابہ کرام موجود تھے۔ ایک صحابی رسول ایک ہرن کا بچہ نبی کی بارگاہ میں لے کر آیا، ہرن کا بچہ۔ حضرت امام حسن آئے، دیکھا ہرن کا بچہ ہے، کہا نانا جان یہ بچہ مجھے دے دیجیے، یہ بچہ مجھے عطا کر دیجیے۔ میرے آقا نے حضرت امام حسن کو وہ دے دیا، اور جب دے دیا بچے تھے لے کر چلے کھیلتے ہوتے گھر۔ جب گھر پہنچے حضرت امام حسین نے دیکھا، کہا بھائی جان یہ بچہ بڑا اچھا ہے، آپ مجھے دے دیجیے، آپ مجھے عطا کر دیجیے۔ حضرت امام حسن کے بچے تھے، بچپنے کا عالم تھا، کہا نہیں نانا جان نے مجھے دیا ہے، میں اس کے ساتھ کھیلوں گا، میں تمہیں نہیں دیتا۔ اگر تمہیں چاہیے کہ جاؤ نانا جان سے مانگ کر لے آؤ، جاؤ نبی کی بارگاہ وہاں جا کر لے آؤ، مانگ کر کرائیں۔ حضرت امام حسین دوڑے دوڑے گئے، نبی کی بارگاہ میں پہنچے، پہنچنے کے بعد عرض کیا آقا آپ نے جو ہرن کا بچہ بھائی جان کو دیا ہے وہ مجھے بھی چاہیے، تو مجھے بھی چاہیے۔ اب بچہ تو ایک ہی تھا، میرے آقا نے سمجھایا، پیار کیا، کہا بیٹے حسین وہ بچہ ایک ہی تھا جو تیرے بھائی کو دے دیے، جاؤ بھائی جان سے لے لینا، اب دوسرا بچہ کہاں سے تجھے؟ لیکن بچے کی عادت ہوتی ہے جب کسی چیز پہ ضد کرنے لگے نا تو ماں باپ بھی مجبور ہو جاتے۔ حضرت امام حسین ضد کرنے لگے، آقا نہیں مجھے چاہیے، نانا جان مجھے چاہیے،
عنقریب تھا کہ حضرت امام حسین رو پڑتے، حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، عنقریب تھا کہ زمانہ نے دیکھا ہے، صحابہ کے مجمع نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک ہرنی دوڑی چلی آ رہی ہے، ایک ہرنی اپنے بچے کو لیے دوڑی چلی آ رہی ہے، نبی کی بارگاہ میں آئی، قدموں کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، وہ ایک بچہ تھا جو قید کر کے صحابی آپ کی خدمت میں پیش کیے، وہ میرا بچہ تھا، یہ ایک بچہ اور ہے، یہ بھی میرا بچہ ہے، وہ آپ نے حسن کو دے دیا تھا، یہ آپ حسین کو دے دیا تھا۔ ہرنی نے کیا کہا؟ وہ بچہ بھی میرا تھا اور یہ بچہ بھی میرا ہے، آپ اسے حسین کو دے دیجیے۔ میرے آقا نے پوچھا، وہ ہرنی ہر جانور کو، ہر انسان کو ہو یا جانور ہو، بچہ پیارا ہوتا ہے، کسی انسان کو کہا دیجیے اپنا بچہ دے سکتا ہے، نہیں دے گا، کوئی اپنا بچہ بیچ نہیں سکتا، دے نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا، او ہرنی، کیا تمہیں بچے سے پیار نہیں؟ کیا تمہیں بچے سے محبت نہیں؟ کیا تمہیں بچے سے الفت نہیں؟ یہ بچہ تو دینا کیوں چاہتی ہے؟ مسلمانوں، قربان جاؤ اس ہرنی کے جواب پہ، قربان جاؤ اس ہرنی کے بات پہ۔ اس ہرنی نے کہا تھا، یا رسول اللہ، یقیناً مجھے بچے سے محبت ہے، بچے سے پیار ہے، سرکار مجھے اپنے بچے کی جدائی تو گوارا ہے، لیکن امام حسین کا رونا گوارا نہیں، سرکار میں اپنے بچے کی جدائی برداشت کر لوں گی، لیکن امام حسین کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا، یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا، اس لیے سرکار یہ بچہ آپ حضرت امام حسین کو میرے بھائی آواز بالکل تھوڑا کم کر دیجیے نا بھائی، یہاں پر سنانے کے لیے باہر کو نہیں سنانا، یہاں سنانا، یہاں پر بیٹھے لوگ کم سے کم سنیں اور سمجھیں۔ اس ہرنی نے کیا کہا کہ سرکار ہر جانور کو بچے سے پیار ہوتا، لیکن پیار بچے کا کم ہے، امام حسین سے پیار زیادہ ہے، بچے کی محبت کم ہے، امام حسین کی محبت زیادہ ہے، سرکار حسین کی محبت میں مجھے اپنا بچہ قربان کرنا منظور ہے، سرکار حسین کی محبت میں مجھے اپنے بچے کی جدائی گوارا ہے۔ میرے بھائی، تو انسان اگر امام حسین سے محبت کرے تو کون سا کمال، حسین سے تو بولیے جانور بھی محبت کرتے ہیں، اور اگر امام حسین سے رشتہ جڑ جائے نا، اور قیامت کے دن اگر امام حسین نے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے، صرف اتنا کہہ دیا یہ میرا غلام ہے نا، عمل ہو نہ ہو نجات کا ذریعہ بن جائے گا، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیوں؟ آپ کو معلوم نہیں، حضرت امام حسین کے بچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے صاحبزادے عبداللہ، دونوں گئے باغ میں، عبداللہ بڑے تھے، امام حسین چھوٹے تھے، عبداللہ بڑے تھے، امام حسین چھوٹے تھے، دونوں گئے باغ میں، اور جو بڑے تھے تو کھجور کے درخت پر چڑھ گئے، حضرت عبداللہ اور کھجور کھانے لگے، حضرت امام حسین چھوٹے تھے، چڑھ گئے کھجور کے درخت پہ اور کھجور کھانا شروع کیا، کچلیاں پھینکنے لگے نیچے۔ حضرت امام حسین کو غصہ آیا اور کہا، اے عبداللہ، تیری یہ مجال
तू मेरा गुलाम हो करके खुद खा रहा है खजूर, मुझे खुशियाँ दे रहा। इमाम आली मकाम ने क्या कहा हजरत अब्दुल्ला से, हे अब्दुल्ला तुम खजूर खुद खा रहे हो, अपने आका को तुम गुठलियाँ दे रहे हो, तुम मेरे गुलाम हो, गुलाम की ये जुर्रत, गुलाम की ये हिम्मत। जब इतना कहा हजरत अब्दुल्ला को गुस्सा आ गया। ये नन्हा सा हुसैन मुझे गुलाम बताता है। अब्दुल्ला ने कहा, ए हुसैन मैं तेरा गुलाम। कहा, अरे तू ही गुलाम क्या, तेरा बाप भी मेरा गुलाम है। तू तो मेरा गुलाम है ही, तेरा बाप भी मेरा गुलाम, और तेरा बाप ही नहीं तेरा सारा खानदान मेरा गुलाम है। इतना कहना था हज़रत अब्दुल्ला गुस्से में आ गए। बात समझेंगे, गुस्से में आ गए। मैं आता हूँ उनके पास, अब्बा मतलब हो गया। क्या हुआ? कहा इमाम हुसैन ने मुझे अपना नाम कहा। इतनी बड़ी बात, नाम कहा अब्बा इतना ही बस नहीं, आपको भी अपना गुलाम कहा और हमारे सारे खानदान वाले को अपना गुलाम बना लिया। कहा ये बात है? कहा हाँ ये बात है। कहा मैं कैसे मानूं, कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं, आपको यकीन नहीं? कहा नहीं। कहा यकीन कैसे होगा? कहा जाओ उनसे लिखवा कर, जाओ उनसे लिखवा कर ले आओ कि अब्दुल्ला भी गुलाम हुसैन, उमर भी गुलाम हुसैन, उनका सारा खानदान गुलाम हुसैन। हज़रत अपने बाप ने अपने बेटे को क्या, हज़रत अब्दुल्ला गए, अब लिख कर जब दे देंगे ना इमाम हुसैन, तब उनको सजा मिलेगी, तब इनको सजा मिलेगी। खुशी गए, कहा इमाम हुसैन, ये हुसैन मैं आपका गुलाम। कहा हाँ। मेरा बाप आपका गुलाम? कहा हाँ। हाँ ये लिख दीजिए, लिख दिया कागज पे। वो कागज लेकर हज़रत अब्दुल्ला गए अपने बाप के पास। अब्बा हुजूर की बात पहुंचने के बाद कहा अब्बा हुजूर लीजिए, देख लीजिए, अब तो यकीन हो गया, अब तो यकीन हो गया। कहा ये इमाम हुसैन ने लिखा है? कहा हाँ। कहा सुन बेटे, अगर इमाम हुसैन ने अपना गुलाम बना लिया तो हमारे लिए तो ये ज़हे किस्मत की बात है। सुन, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी कब्र में यही पर्ची रख देना, ताकि क़यामत के दिन परवरदिगार आलम पूछे बता तू कौन है, तो मैं फख्र से कह सकूं ये अल्लाह मैं गुलाम हुसैन हूँ, मैं गुलाम हुसैन हूँ, और मेरे लिए हो सकता है यही बख्शिश और निजात का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। मैं एक नारा लगाता हूँ, आप हजरात को अली अली बोलना है और फिजा में हाथ को लहराना है, अपने इदारे को सबूत दे। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, मक्के में विलादत, फातिह खैबर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, जब सहाबी रसूल खलीफा दुएम उनको गुलाम हुसैन होने पे फख्र है कि नहीं? जब जिनके जन्नती होने की गारंटी नबी ने बयान फरमा दी, उमर जन्नती, और उसे उन्हें भी गुलाम हुसैन होने पे फख्र, उन्हें भी गुलाम हुसैन की सनद चाहिए, तो हम गुनाहगारों को क्यों नहीं चाहिए? हम गुनाहगारों को क्यों नहीं चाहिए? यकीनन हमारी तमन्ना है, ए अल्लाह क़यामत में जब मुझे उठाया जाए गुलाम
غلام حسین کے صف میں اٹھایا جائے، غلام حسین کے صف میں اٹھایا جائے، تاکہ ہمارے پاس تو عمل ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، مولا کم از کم یہی نسبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے یہ بخشش کا سہارا بن جائے۔ اس لیے مولا قیامت میں اٹھانا تو غلام حسین کے صف میں آمین ثم آمین۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بڑے خوش نصیب ہے کہ بہت سارے مقرر، لمبی فہرست کے مقررین، اور ایک عالمی خطیب حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی برکاتی صاحب، جو کہ قریب آپ کے روبرو ہونے والے ہیں، ان سے بھی خطاب سننا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مایہ حضرت علامہ مولانا مستقیم صاحب وشال بھی، وہ بھی اسٹیج پہ رونق افروز ہیں، لہذا ان سے بھی خطاب سماعت فرمانی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا اور گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم تمامی حضرات مل کر پڑھ لیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔